بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 7 کے آغاز میں ہی قرآن مجید کی ہیبت، قرآن مجید کی معرفت جن لوگوں کو ہوتی ہے یا جو سمجھتے ہیں ان کے بارے میں خداوند عالم کی اس بارے کی پہلی آیت ہی اس بارے میں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کا شان نزول پر توجہ کیجیے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حبشہ کے نصارہ ہیں، حبشہ کے عیسائی ہیں، جن کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں معرفت حق کی بدولت، یعنی اس قرآن کو سننے کی وجہ سے ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ یہ حبشہ کے نصارہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے جب حبشہ کے دربار میں حضرت مریم، سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی تھیں، تو حبشہ جو تھے، حبش کے رہنے والے عیسائی تھے، ان میں ان کے علماء تھے، اور اسی طرح باقی عوام جو اس میں بادشاہ بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے اس کلام کو سنا تو اس کلام کی ہیبت کو دیکھتے ہوئے، اس کلام کی نورانیت کو جب انہوں نے محسوس کیا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اب یہ آپ پر، میرے پر یہ ایک طرح کا سوالیہ نشان ہے کہ آیا کبھی ہماری اپنی زندگی میں ہم پر قرآن اس طرح ہم نے اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا محسوس کیا ہے؟ کبھی اس کلام کو سنتے ہوئے ہماری آنکھیں اشک بار ہوئی ہیں؟ لہذا یہ ہم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کے چند مسائل ذکر ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز کو خود سے حلال یا حرام قرار نہ دو، بلکہ اس میں خدا کی طرف، کلام خدا کی طرف یا احادیث کی طرف یا علماء کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد قسم، جو ہمارے قسمیں کھائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو اس بارے میں ذکر ہے کہ اللہ بے مقصد قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن سنجیدہ قسمیں جو تم کھاتے ہو اس پر تمہارا مواخذہ ضرور ہوگا۔ بے مقصد قسموں سے مراد یہ ہے کہ تم غیر ارادی طور پر قسم کھاؤ، اس پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو تم سنجیدہ اور ارادن قسم اٹھاتے ہو اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، اس کو توڑ دیتے ہو، تو اس کے بارے میں بھی اس کے یعنی کفارے کا ذکر ہے کہ اگر تم قسم توڑ دیتے ہو یا سنجیدہ قسم، تو 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا غلام آزاد کرو۔ اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن روزے رکھو۔ اس کے بعد خداوند عالم رسولوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، یعنی بروز قیامت، پس ان سے پوچھے گا کہ قوم نے کیا جواب دیا تمہیں، اس رسالت کا جو تم پہنچا رہے تھے، اس کا تمہیں کیا جواب دیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے۔ اب
یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول تو جانتے ہیں؟ لیکن اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم خدا کے سامنے لب کشائی یہ خلاف ادب تصور کی جاتی ہے، لہذا یہ ان کا ادب ہے، ان کی عاجزی کے تحت یہ ان کا یہ کلمہ کہ لا علم لنا ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ مائدہ جس سورہ کے ہم بات کر رہے ہیں، مائدہ لفظ مائدہ کا معنی دسترخوان ہے، اسی سے چونکہ ادھر ذکر ہو رہا ہے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے کیا آپ آسمان سے دسترخوان نازل کروا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس لیے کہا تاکہ ہم چاہتے ہیں تاکہ اس دسترخوان سے کھا کر ہمارے دلوں کو اطمینان ہو کہ آپ سچ فرما رہے ہیں اور آپ کی رسالت سچی ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن اسی کے ساتھ خدا نے یہ کہا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اگر اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی کفر کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، تو اسے وہ عذاب دوں گا جو اس سے پہلے عالمین میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ انعام کا ہے، سورہ انعام کا ایک حصہ یہاں پر ہے اس پارے کے اختتام پر۔ اس سورہ انعام میں 3 موضوعات ذکر ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید کے بارے میں چند آیات سماعت فرمائیں۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا اور ظلمت اور نور یعنی اندھیرا اور روشنی بنائے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرما رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور آسمانوں اور زمینوں میں ایک وہ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے، یعلم سرکم، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعلم سرکم وجہرکم، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد رسالت کے موضوع پر آیات کا سماعت فرمائیے۔ ارشاد رب العزت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے حضرت کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، یعنی جو آپ کا انکار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہچانتے نہیں ہیں آپ کو، بلکہ یہ تو آپ کو یعرفونہ پہچانتے ہیں آپ کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی آپ کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، اور یہاں پر ایک ساتھ 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ۔ اس کے بعد کسی سورہ میں نہ اس سے پہلے کسی سورہ میں ایک ساتھ اتنے انبیاء کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت یسعیٰ، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت اسماعیل، حضرت یونس، حضرت یحییٰ، ایک ساتھ 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی خدا وعدہ کرنا چاہ رہا ہے کہ انبیاء کے درمیان تمام عقائد مشترک ہیں، چاہے عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ قیامت ہو، یہ ان کے درمیان مشترک ہے، اگرچہ احکام جو ہیں یہ ان کے
احکام بھی ایک ہی ہیں لیکن اس کی تفصیل یا مختلف ادوار میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے آخر میں، اس بارے کے آخر میں خداوند عالم نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ یعنی جب زمین میں دانہ ڈالا جاتا ہے تو اس کو شگافتہ وہ خدا ہی کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندگی سے موت دیتا ہے اور موت سے زندگی دیتا ہے، لہذا یہ خدا کی دوسری صفت ہے۔ اس کے بعد فالق الاصباح، صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، یعنی صبح شگافتہ مطلب پھٹنے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وجعل اللیل سکنا، اور رات کو سکون قرار دینے والا وہ اللہ ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھنے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ اسی طرح پھر آگے ارشاد فرما رہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تجھے ایک نفس سے پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی کو نازل کرنے والا بھی وہی ہے۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا بنانے والا بھی وہی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ تمہارا رب ہے۔ لہذا جس کے اندر یہ صفات ہوں، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہو، جو صبح کا شگافتہ کرنے والا ہو، جو چاند اور سورج کو اپنے حساب سے رکھنے والا ہو، اس کو اپنا رب مانو، نہ کہ ان چیزوں کو اپنا رب مان لو۔ مثلا تم سورج کو اپنا رب مان لو، تم چاند کو اپنا رب مان لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسبب الاسباب، جو ان اسباب کو فراہم کر رہا ہے، جو ان نعمتوں کو نازل کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، اس کو اپنا رب بناؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔